بیسیکلی کیا ہے جس پہ اعتراض کیا گیا کہ جی ہم تو اتنے پیسے دے رہے ہیں, بی آئی ایس پی میں اتنے پیسے نہیں دیے جاتے. بی آئی ایس پی ہمیشہ ہوتی ہے امیڈیٹلی ریلیف کے لیے, کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے آپ جن جن علاقوں میں یہ تکالیف ہوئی آپ لوگوں کو امیڈیٹلی طور پر جو ہے وہ راشن پہنچائیں, امیڈیٹلی طور پہ ان کو یا کوئی کیش سہولت دیں جس سے جو ہے وہ لوگ اپنا گزار سفر کر سکیں. اور ماضی میں ہم لوگ کرتے رہے ہیں, اور بی آئی ایس پی ایک سکسیسفل ماڈل ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے اسی سال جب وزیر اعظم صاحب نے رمضان پیکیج دیا تو وہی بی آئی ایس پی کا ڈیٹا یوز کیا گیا. تو بی آئی ایس پی کو انڈورسمنٹ جو ہے ہمیشہ سے ملتی رہی ہے, اس پہ بھی اعتراضات آئے, اور وہ اعتراض ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ بی آئی ایس پی میں بی بی شہید کے نام سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا, پروگرام پورا, جس کو پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کر کے اس کو ایک لیگل اسٹیٹس دیا تھا, اس پہ بھی اعتراضات آنا شروع ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ جی اس میں آپ بی آئی ایس پی کے ذریعے بڑی رقم نہیں دے سکتے ہو. مشکل حالات میں جب سندھ میں یہ سیلاب آیا تو اور سندھ حکومت نے 21 لاکھ گھر بنانے کی بات کی, جس میں سے لاکھوں گھر ابھی بن بھی چکے ہیں, ہر اضلاع میں وہ نظر بھی آ رہے ہیں اور لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ بی آئی ایس پی کے ذریعے نہیں کیا گیا تھا, اس کے لیے انڈیپینڈنٹ سروے کیا گیا تھا. تو وہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا آپ انڈیپینڈنٹ سروے کریں اور ان کو وہ کریں مدد. تو ہم نے اپیل ساری وفاقی حکومت سے کی, اور ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے, جنہوں نے انٹرنیشنل اپیلیں کی. اس پہ بھی کیونکہ وہ پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی تو وہاں پہ کہا گیا کہ جی کوئی خوددار شخص جو ہے وہ کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اپیل کی, ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے. تو ہماری اپیلیں ساری تھیں وفاقی حکومت سے, لیکن اس کی جو ریئیکشنز آ رہے تھے نیگیٹو ریئیکشن, پازیٹیو ریئیکشنز وفاقی حکومت دے رہی تھی. انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی کہ جی بالکل آپ کے مطالبات جائز ہیں, ہم اس چیزوں کو فارمولاز کو ہم کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے مسلسل تنقید. اب وہ تنقید کا مقصد میرے سمجھ سے باہر ہے, جس کا جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بھی پچھلے چند دنوں سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے, لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے. جو ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ, اس کو ہماری آڑ میں شاید اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کریں تو جس میں وفاقی حکومت کو کوئی پرابلم ہو. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے مکمل طور پہ کہا کہ جی ہم ایشو بیسڈ جو ہے وہ سپورٹ ہم نے پہلے بھی کی ہے, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ہم حکومت کے جو ہے وہ صرف ان چیزوں میں سپورٹ کر رہے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے. لیکن جس طریقے کے حالات پیدا کرنے کی کوشش پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی, ان کے ارادے وہی تھے, لیکن ہم پنجاب حکومت کی یہ سازش جو کہ وفاقی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے اس میں ہم ان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ تعالی نہیں دیں گے. اب یہ جیلیسی فیکٹرز ان کے کیوں ہیں وہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ ریسنٹلی ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے کامیاب دورے کیے سعودی عرب کے, کامیاب ان کے سفارتی دورے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. یا اس کی جیلیسی تھی کہ جی وہ کیوں وہاں پہ کامیاب دورے ہو رہے ہیں اور کیوں واہ واہ ہو رہی ہے. تو ایک انسان ہوتا سوچتا کہ یار شاید میرے لیے یہ شاید بھی یہ چیز شاید ہمارے حصے میں آنی چاہیے تھی, یہ پرائم منسٹر صاحب کے حصے میں کیوں جا رہی ہے. اور دیکھیں ہم نے یہ ایشوز دیکھیں کہ یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جیلیسی کے ایشوز ایک کافی عرصے سے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب جب بھی پیپلز پارٹی حکومت بلوچستان کی ہے, بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں کے وزیر اعلیٰ ان کو جا کے ریسیو کرتے ہیں, ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب بھی سندھ میں آتے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب جب اپنے ہی صوبے پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ان کو نہ ریسیو کرتی ہے نہ پروٹوکول دیتی ہے. تو شاید یہ ایشوز ان کے ساتھ ہیں جس کو ایڈریس اس طرح کیا جا رہا ہے. اب اگر آپ کی
کوئی لڑائی پرائم منسٹر صاحب سے تو برائے مہربانی اس کو آپس تک رکھیں, اس میں پیپلز پارٹی کو نہ آپ دھکیلیں اور پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا نا کہ یہ اسی چیزیں, اب ظاہر ایک آپریشن ہوا انڈیا کے خلاف, ایک زبردست مارکا ہوا جس میں ہمارے پاکستانی فورسز نے بہت ہی ہمت کے ساتھ بھارت کو عبرتناک شکست دی. اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب حکومت کے ترجمانوں کے بیان آ گئے تھے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے لیڈر نے پوری پلاننگ کی, اور آپ نے وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. میں وہ چاہوں تو وہ ساری چیزیں دکھا سکتا ہوں لیکن وہ دکھاؤں گا نہیں. تو وہ بھی وہ جیلسی فیکٹر کا ہی ایک حصہ تھا کہ جی نہیں پرائم منسٹر صاحب نے کچھ نہیں کیا, ساری پلاننگ ہم کر رہے تھے بیٹھ کر. وہ پنجاب حکومت ترجمان دیتے اس لیے اس کو ہم نے اتنا لائٹلی لیا, اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. لیکن ان ساری چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو فوکس میں رہنا چاہیے, اور ہمارا فوکس یہی ہے کہ پنجاب کے وہ مستحق لوگ جو اس مشکل گھڑی میں امداد کے منتظر ہیں, سب کے پاس پتہ ہیں. آپ کے پاس چلیں آپ نے ان کو کہیں بلیک آؤٹ کروا دیا ان کی خبروں کو, لیکن اگر آپ فیلڈ میں دیکھیں گے آج بھی ہمارے صحافی خاص طور پہ پورے پنجاب لیکن خاص طور پہ جنوبی پنجاب جائیں گے تو وہاں لوگوں کا حال بہت برا ہے. لوگ امداد کے لیے ترس رہے ہیں, لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن میں ٹائم لگتا ہے. ہم ریئلسٹک ہو کے بات کریں گے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج سب کے مسائل حل ہو جانے چاہیے, لیکن جو انیشیلی ان کو امداد چاہیے, جو انیشیلی ان کو راشن چاہیے یا ان کو جو سپورٹ چاہیے وہ امیڈیٹلی ان کو دینی چاہیے, جس کو پنجاب حکومت نہیں دے پا رہی ہے. اس پورے چیز کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک اور ڈرامہ رچایا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے, جو کہ نہایت ہی افسوسناک, نہایت ہی ڈیمیجنگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچکانہ طور پر اس کو ہینڈل کیا گیا. ایک شخص تھا جس نے بہت ڈیروگیٹری قسم کے ریمارکس دیے سندھ کے لوگوں کے لیے, سندھ کی حکومت کے لیے اور سندھ کی عوام کے لیے. بہت ڈیروگیٹری ریمارکس تھے. وہ شخص ایک سرکاری ٹی وی میں کام کرتا تھا, اس کو وہاں سے نکالا گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہو تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے ہوتے ہیں. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو طلب کیا. اب وہ ان کا رائٹ تھا, پریویلیج کمیٹیز ہوتی ہیں جو کسی کو بھی طلب کر سکتی ہیں کسی ڈیروگیٹری ریمارکس پر. جب طلب کیا تو چلو اس نے معافی مانگی, بھائی معافی مانگی, لیکن معافی کے بعد جس اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو طلب کیا یہ اس کا پروروگیٹو ہے کہ وہ اس کو معاف کرتی ہے یا اس کو سزا سناتی ہے. اب اس پہ ابھی وہ چلی رہی تھی تو پراپر ایک پنجاب گورنمنٹ اور کچھ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ سے اور پنجاب کے بڑے اعلیٰ منسٹروں سے اس کے فیور میں کیمپین چلنا شروع ہو گئی. اور کیمپین کس طرح چل رہی تھی کہ پنجاب اسٹینڈ وتھ اس بندے کے نام کے ساتھ. وہ سارے ہیش ٹیگس, وہ سارے ریکارڈز میرے پاس بھی موجود ہیں, آپ سبوں کے پاس موجود ہیں. اس پوری چیز کا مقصد کیا تھا, آپ کس کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ تو آپ نے یہ جو پیغام چلائے کہ پنجاب اسٹینڈ ود دیٹ پرسن, اس کے بعد پھر چیف منسٹر صاحبہ نے 2-3 دن پہلے خطاب میں کہا کہ جی اس شخص کے ریمارک سے میں ایگری کروں نہ کروں لیکن اس کو جو ہے اسے معافی مانگ لی تھی تو معاف کر دینا چاہیے. تو پھر ملک کے قوانین کہاں ہوتے ہیں, اور آپ کے پیکا ایکٹس کہاں جاتے ہیں, پھر آپ کے ہیٹ اسپیچ کہاں جاتی ہے؟ اگر اسی طریقے سے معافی دینی چاہیے تو پنجاب کے جیلوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج سب کے سب معافی مانگے, سب کو چھوڑ دوں آپ, پھر قانون کو چھوڑ دیں آپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے اور اگر معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, اور اب یہ مثالیں دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے, تو پھر آپ کے پنجاب کے جیلوں میں جتنے قیدی بیٹھے سب کو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں سب کے سب معافی مانگیں گے, سب کو چھوڑ دیں آپ. کیا آپ ان کو چھوڑیں گے اس طرح؟ تو ایک لیگل پروسیجر ہوتے ہیں, اور وہ آئینی کمیٹی آئین کے ذریعے بنی ہوئی ہیں, پریویلیج کمیٹیز وہ آئین پاکستان نے بنائی ہوئی ہیں. تو یا تو آئین پاکستان کی وہ کمیٹیز آپ کی ڈکٹیشن لیں, اور ڈکٹیشن نہ لیں تو آپ کہیں گے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کے عناصر کو, اور پھر جس کے فیور میں آپ 2 دن پہلے تقریر کریں تو اس کے آپ کل کے آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, اس بندے کے آپ 2 دن پہلے کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا پورا اکاؤنٹ دیکھ لیں, جس کو آپ بولے دل سے معافی مانگی تھی, اگر وہ دل سے معافی مانگی ہوتی تو دوبارہ یہ حرکت کرتا. اور آپ یہ پیغام کیا دینا چاہ رہی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ
ایک صوبے کے خلاف غلط بات کرے, اس کی عوام کی تضحیک آمیز کرے اور گندی گفتگو کرے, اس کے آپ اس کی لینگویج دیکھیں, وہ لینگویج میں ریپیٹ نہیں کر پا رہا ہوں, اور آپ ایز اے چیف منسٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ قصور ان کا نہیں ہے, جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے. اور یہ وہی اسکرپٹ رائٹر ہے جو ان کی اسپیچیں لکھتا ہے یا ان کا برین چائلڈ بنا ہوا ہے. یہ وہی اسکرپٹ رائٹر ہے, کبھی ان کو بولتا ہے کہ جی کیمپین چلاتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, کبھی بولتے ہیں کیمپین چلاتے ہیں ووٹ کو عزت دو. یاد ہے نا آپ کو, ووٹ کو عزت دو کیمپین چلی تھی ایک دور میں, وہ بہت اچھی عزت بھی مل گئی. اور وہی ان کو اسکرپٹ رائٹر جو ہے ان کو بولتا ہے کہ جب آپ پنجاب کاٹ کھیلتے ہیں. دیکھیں جی, پنجاب پاکستان کا حصہ ہے, پنجاب پاکستان کا بڑا بھائی ہے. پنجابی ہو, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, پختون ہوں, جتنے لوگ بھی یہاں بستے ہیں اس پاکستان میں, وہ سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے ہیں. ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اس وطن کے لیے, اس مٹی کے لیے. اور آپ جان بوجھ کر ایسے شخص کو سپورٹ کر کے یا آپ وہ کارڈ کھیلنا چاہتی ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی یہ اس طرح کے تجربے پہلے بھی آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں اور ناکام رہے ہیں, ابھی بھی آپ کے ناکام رہیں گے. ہمیں سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ کارکردگیوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے کسی قسم کے پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کبھی بھی کسی بھی اختلاف میں آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی ہواؤں کو اجاگر نہیں کرنا ہے جس کو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اور کسی ساری فیلڈوں میں ناکامی ہو چکی ہے, تو اور آپ پولیٹیکلی شاید ان کو انکیش کر سکیں, وہ آپ پولیٹیکلی انکیش نہیں کریں, آپ خامخواہ نفرتوں کی, لسانیت کی باتوں کو آپ آگے فروغ کریں گے. میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا بنیاد پنجاب میں ڈالا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی اس مشکل حالات میں ہمارے پنجابی بھائیوں, ہماری پنجابی بہنوں اور ہمارے پنجاب کے ان بزرگوں, بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک تھے اور تا قیامت ہم سب ساری قومیں ایک رہیں گی. آپ نفرت انگیز جس طریقے سے بھی کیمپینیں چلائیں, آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر کے کوئی نیگیٹو پیغامات دیں, اور آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ اگر پنجاب پہ کوئی بات آئی تو بھائی پنجاب پہ کس نے بات کی؟ ہم تو پاکستان کھپے والے ہیں بھائی. جب ہماری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا, جب خطرناک آوازیں جینوئنلی چلنا شروع ہوئیں, تب بھی ہمارے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. آپ جان بوجھ کر جو ہے ایک ایسی ہوا دے رہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ہم یوں جس طرح یوں جڑے ہوئے, اس طریقے سے ہم جڑے ہوئے اپنے پورے پاکستان کے ساتھ. ہمیں آپ کے کھوکھلے نعرے یا کھوکھلی تقریریں جو ہیں کبھی وہ نفرتیں پیدا نہیں کریں گی جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں, یا جو آپ کو آپ کے اسکرپٹ رائٹر جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کے غلط قسم کے مشورے دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ اس طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کر سکتے ایکچوئل ایشو پہ. ایکچوئل ایشو وہی ہے جس پہ آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ہم آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ انوالو کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اکیلے سر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اتنی بڑی آفتوں میں. اور پھر ابھی پیشن گوئی آ رہی ہے, پھر برساتیں آ رہی ہیں, پھر پرابلمز آ رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کریں امیڈیٹلی. اس وقت میرے پاس کوئی 1000 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اور یہ آج اور کل کی ہیں. میں چاہوں تو ابھی چلا بھی سکتا ہوں کہ آج کے دن, آج سے 2 گھنٹے پہلے کی ویڈیوز بھی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں لوگ جو مدد کے لیے طلبگار ہیں, خواتین وہاں رو رہی ہیں, عورتیں بچوں کے لیے پریشان ہیں, اور آپ بول رہے ہیں کہ جی آپ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آپ بولیں کہ ہم اس پہ سیاست کر رہے ہیں. ہم سیاست نہیں کر رہے, ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل حالات میں کوئی سیاست کرے اس پہ. ہم سیاست نہیں کر رہے, ہم جینوئنلی اپنے پنجاب کے ان بھائیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے پریشان ہیں. سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس موقع پہ بھی بسکٹ کے ڈبے میں اپنی تصویر ڈال لیتے ہیں. سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت میں آٹے کے تھیلے پہ اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں, جو صرف اور صرف کام کم اور ٹک ٹاکس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, جو میڈیا مینجمنٹ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, وہ سیاست کر رہے ہیں. ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں, اور ہم جینوئنلی ہم پریشان ہیں, اور ہر ممکن مدد اور امداد جو ہمارے پنجاب کے بھائی بہنوں کے لیے ہوگی وہ ہم کریں گے. اور ہم نے بڑے تہذب کے ساتھ مطلب بہت ہی مہذب طریقے سے ہم نے ساری چیزوں کو ایڈریس کیا. جب میں نے پریس کانفرنس کی تو میں نے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کے لیے کہا کہ میں نے کہا وہ میرے لیے
لائک جیسے میری بہن اس طرح بہن ہے. ندیم افضل چند صاحب نے جب پریس کانفرنس کی میڈیا ٹاک کی اسمبلی کے باہر اٹھا لے, انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے. قمر زمان کائرہ صاحب نے جو ہے وہ جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ جی وہ ہماری بہن ہے. ہم وہی عزت دے رہے ہیں جو کہ گھر میں کسی بہن بیٹی کو دینی چاہیے. اور آپ لوگوں کے لہجے, آپ لوگوں کے انداز گفتگو وہ دن بدن جو ہے وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جی ہم نے بہت بڑا کوئی کمال کر رہے ہیں, ہم وہ تیز بات کر کے اور چلا کے بات کر کے اور الٹی سیدھی بات کر کے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, اور پالیٹکس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پھر کہا گیا جی کہ سندھ کے ایک پیر صاحب نے میری تعریف کر دی. ایک تو سندھ کے بہت معزز شخصیت ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ظاہر پیپلز پارٹی سے وہ ان کا ایک نظریاتی اختلاف ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے آپ کی تعریف کری. اچھی بات ہے اگر کسی نے تعریف کر لی. یہ آواز آپ کو اتنی دور سے تو آ گئی, لیکن وہ جو خواجہ آصف صاحب کی سیالکوٹ سے آواز وہ آپ کے کان میں نہیں آ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کی پنجاب حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یا باقی چیزوں پہ کیا کر رہے ہیں, آپ کے اپنے ایم این ایز کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے اپنے وفاقی وزراء کیا کہہ رہے ہیں. ہم آپ کے آپسی